جہانیاں مغرور، ضدی اور محبت کا دشمن تھا، لیکن اس کے گھر میں محبت نے جنم لیا جو اس ظالم سردار سے ٹکرا گئی۔ پر پیچھے کیا ہوا، ملاحظہ کیجئے پیار کی کہانی، عاشقوں کی زبانی۔ نثار مٹھو چور ہے، نثار مٹھو چور ہے، اگر کبھی دل میں چھپا دکھ زبان تک نہ آ سکے، اگر کبھی خاموشی بول پڑے، تو سمجھ لیجئے آپ ڈرامہ سیریل کچھ نہ کہنا کی وہ قسط دیکھنے والے ہیں جہاں لفظ کم ہیں، احساسات زیادہ۔ اور قسط نمبر 5 بس ایک طوفان ہے، خاموش لہجوں میں لپٹا ہوا۔ آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس قسط میں کیا کچھ ہوا، کون چپ رہا، کون پگھل گیا، اور کیوں کچھ نہ کہنا ہی سب کچھ کہہ گیا۔ سین 1، حویلی کی خاموشی، زہرا کا کمرہ۔ قسط کا آغاز ایک گہری خاموشی سے ہوتا ہے۔ زہرا آئینے کے سامنے بیٹھی ہے، چہرے پر ایک انکہی تھکن اور آنکھوں میں صدیوں کی خاموشی۔ وہ کچھ بولنا چاہتی ہے، مگر لفظوں نے جیسے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ سین 2، نعمان کا کمرے میں داخل ہونا۔ دروازہ آہستہ کھلتا ہے۔ نعمان اندر داخل ہوتا ہے، نظریں زہرا پر۔ وہ کہنا چاہتا ہے، سننا چاہتا ہے، مگر زہرا کی خاموشی اسے روک لیتی ہے۔ نعمان بس اتنا پوچھتا ہے، زہرا تم کچھ کہو گی نہیں؟ زہرا صرف اتنا جواب دیتی ہے، کہنے کو کیا رہ گیا ہے نعمان؟ صحن میں حافظ صاحب تلاوت میں مصروف ہیں، اذان کی آواز پس منظر میں گونجتی ہے، جیسے ماحول بھی زہرا کے اندرونی طوفان سے باخبر ہو۔ وہ ایک سادہ جملہ کہتے ہیں جو پوری قسط کا خلاصہ بن جاتا ہے، بیٹا کبھی کبھی خاموشی وہ کہہ جاتی ہے جو لفظ نہیں کہہ سکتے۔ سین 4، خط اور ماضی کا راز۔ زہرا ایک پرانے صندوق سے ایک خط نکالتی ہے، وہ خط جو برسوں سے دل میں دبا بیٹھا تھا۔ اس لمحے کی خاموشی میں ایک طویل ماضی کا وزن محسوس ہوتا ہے۔ سین 5، خط کی حوالگی۔ نعمان کے سامنے آ کر زہرا خاموشی سے خط اس کے ہاتھ میں رکھتی ہے، دونوں کے درمیان صرف نظریں بولتی ہیں۔ نعمان سوال کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ زہرا صرف اتنا کہتی ہے، جو میں برسوں سے کہنا چاہتی تھی وہ سب اس میں ہے۔ سین 6، نعمان کی تنہائی، خط پڑھنا۔ اب نعمان تنہا بیٹھا ہے، بارش کی ہلکی بوندیں کھڑکی پر دستک دے رہی ہیں۔ وہ خط پڑھتا ہے اور جیسے ہر جملے کے ساتھ زہرا کا دکھ محسوس کرتا ہے۔ آف سکرین زہرا کی آواز آتی ہے، کچھ رشتے لفظوں سے نہیں خاموشی سے نبھائے جاتے ہیں۔ قسط نمبر 5 نے ثابت کر دیا کہ بعض اوقات لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ خاموشی ہی سب کچھ کہہ جاتی ہے۔ یہ قسط نہ صرف دل کو چھوتی ہے، بلکہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ کیا ہم نے کبھی کسی کی خاموشی کو سننے کی کوشش کی ہے؟